ولی اللہ مردے نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا جٹر گئے دنیا اتوں نال خاموشی۔ اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، شمس و ضحیٰ بدر و دجا صدر العلا نور الخدا، بے آسروں کے آسرا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، مسکینوں کو سینے کے ساتھ لگانے والے، گری ہووں کو اٹھانے والے آپ کے اور میرے پیارے محبوب خدا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد آج کی یہ اصلاحی و روحانی محفل پاک بھائی محمد عرفان صاحب، بھائی احسان اللہ اور بھائی احسان اللہ بھائی ان کے راشگاہ دے اندر قیام پذیر ہے۔ تو عزیزم، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے، اعلیٰ خبردار انا اولیاء اللہ۔ یہ ایک قاعدہ ہے، انا کے بعد جو لفظ ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس میں ایک ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن انا کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس میں کوئی ذرہ بر بھی شک نہیں ہوتا۔ اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جب اولیاء کی شان بیان کرنا چاہیے، مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام بیان کرنا چاہا تو فرمایا اعلیٰ خبردار۔ جیسے آپ روڈ پہ جاتے ہو نا تو کچھ بورڈ لگے ہوتے ہیں، خبردار آگے آبادی ہے، اپنی گاڑی کی رفتار کو آہستہ کر رکھیں، خبردار آگے بستی ہے، اپنی گاڑی کی رفتار کو آہستہ خبردار کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حکومت کی بات پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو چلان بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی رب کائنات نے آگے جو جملے کہنے چاہے ہیں وہ بڑے کمال کے جملے ہیں۔ تو پہلے کہا خبردار، یاد رکھو میں جس کی بات کرنے لگا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، میں جس کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ کوئی عام نہیں ہے۔ انا، پہلے خبردار کہا، پھر کہا انا، بے شک۔ اب سنیے کس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ، جو میرے ہو جاتے ہیں، جو مجھ سے محبت شروع کر دیتے ہیں، جو میرے ہو جاتے ہیں، مجھ سے عقیدت و محبت و احترام کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہاں؟ یحزنون، فرمایا نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہے، نہ قبر میں خوف ہوگا، اور نہ محشر کے میدان میں انہیں کوئی خوف ہوگا۔ یہاں بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور قبر میں بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، حشر کے میدان میں بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو جو میرے ہو جاتے ہیں۔ اب تم بھی اگر چاہتے ہو کہ میرے ہونا ہے، جو میرے دامن کو جنہوں نے تھام لیا ہے، جنہوں نے اطاعت رسول کو دامن لیا ہے، فرمایا تم کی ان کے ہو جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ تو اگر تم اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ گے، تمہارے اوپر وہ رنگ چڑھا دیں گے جو رنگ کبھی بھی اترنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کسی کپڑے کو رنگانا ہو تو معاشرے کے اندر اعلیٰ رنگ سا جو خوبصورت رنگ پر چڑھا دیتا ہے جو صحیح اطاعت رسول پہ عمل کرنے والا ہے، جو صحیح اطاعت رسول کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، جو اطاعت مصطفیٰ کے اندر ہے، جو عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے اوپر سارا رنگ چڑھ گیا ہے، آپ ایسے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، وہ آپ کے اوپر ایسا رنگ چڑھائے گا، قیامت تو آ سکتی ہے، یاد رکھیے آپ کا رنگ کبھی نہیں اترے گا۔ میں یہاں ضمناً بات بتاتا ہوں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ بھی قادری ہیں نا جی، آپ قادری ہیں، تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ بھی قادری تھے، تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ نے اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھا دیا، اب قبر میں چلا گیا،
اس سے سوال پوچھا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ اس نے کہا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا ما تقول فی حق الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میرے آقا آئے، فرمایا اے فرشتوں تم سمجھے نہیں پہلے سوال کے جواب پہ؟ اس نے کہا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ دوسرا سوال تم نے کیا، کہا میں عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کا دھوبی ہوں۔ وہ بات سمجھ جو، وہ جس کا یہ دھوبی ہے، جس کے کپڑے دھلتا تھا، جس کے کپڑوں کو صاف کیا کرتا تھا، وہ عظیم شخصیت ہے۔ اس کا ہاتھ 11ویں والے پیر کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ سمجھ لو جس نے ساری زندگی اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ اب سمجھ لو یہ کوئی بد نہیں ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کو جنت عطا فرما دو۔ عزیزان گرامی، اگر ہم ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، ایسے شخص کے قدموں میں بیٹھ جائیں، وہ شخص پھر ہمیں ایسا رنگ چڑھا دے گا، ہمارے اوپر ایسا رنگ رنگیا جائے گا، قیامت تو آ سکتی ہے، قبر کی دیواروں میں تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کا رنگ نہیں اترنے والا، کیونکہ وہ ہمارے دل کے اندر ایسی عشق کی لہر دوڑا دے گا، ہماری رگوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا کر دے گا۔ پھر وہ زندگی کا آخری سانس تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ عشق مصطفیٰ کی شمع جو اندر جل چکی ہے وہ کبھی مٹنے والی نہیں، وہ کبھی نکلنے والی نہیں۔ قبر کی دیواروں میں بھی چلے جاؤ گے، لیکن وہ عشق مصطفیٰ پھر بھی دیوا جلتا رہے گا۔ اب ان شخصیات میں جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ عام شخصیت نہیں، وہ شیخ المشائخ ہے۔ کبھی اسی لفظ پہ غور کیا ہو نا تو آپ اش کر پڑے کہ یہ شیخ المشائخ، یہ لفظ بہت بڑا لفظ ہے، ہم شاید زبان سے آرام کے ساتھ نکال تو لیتے ہیں، لیکن اس کے پس منظر ہم نے دیکھا ہو کہ جس کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا ہے وہ شیخ المشائخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے پوری اپنی زندگی حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مصطفیٰ کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی پوری صرف کی ہے۔ میں ایک جگہ پہ سن رہا تھا اور پڑھا ہے کہ حضور شیخ المشائخ خواجہ عبد المجید قادری خضری علیہ رحمہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کو علم لدونی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ظاہری طور پہ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، ظاہری طور پہ کوئی استاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدونی عطا فرمایا تھا۔ آپ کسی کو دیکھ لیتے تو اس کے حال و احوال کے اوپر پوری نظر پڑ جاتی اور اس کو بتا دیتے تو اس غم کے اندر مبتلا ہے۔ کچھ شخص آپ کے پاس آتا، بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ شیخ المشائخ خواجہ عبد المجید قادری خضری علیہ رحمہ آپ کرامات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اپنی کرامات اگر کوئی ہو جاتی آپ اس کو ہوا نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ آج کے پیروں کی طرح نہیں، اگر کسی سے کوئی کرامت صادر ہو جائے وہ پورے معاشرے کو بتاتا ہے کہ لوگوں میں پیر ہوں، مجھ سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے، میں نے پوری زندگی حضور شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ خواجہ عبد المجید قادری خضری، آپ نے پوری زندگی اپنے پیروں کو اپنی کرامت نہیں سنائی، پوری زندگی آپ نے خواجہ صاحب نے کبھی کسی کو کرامت نہیں سنائی ہے، کبھی بھی آپ نے کرامت کا تذکرہ نہیں کیا کہ مجھ سے یہ کرامت صادر ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایک اللہ کا ولی۔ جو لوگ اپنی کرامتیں بیان کرتے ہیں نا، بڑے تذکرے کرتے ہیں میری یہ کرامت ہے، میری یہ کرامت ہے، حقیقت میں وہ پیر نہیں ہوتے ہیں، وہ دکانداری چلا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزم، خواجہ عبد المجید قادری خضری جن کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، آپ کو خضری کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی اکثر و بیشتر ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی تھی اور وہاں سے علم حاصل کیا تھا، اس لیے آپ کو خضری کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہو نا خواجہ عبد المجید قادری خضری، یہ خضری جو لقب ملا ہے نا، یہ حضرت خضر علیہ السلام سے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو خضری کہا جاتا ہے۔ کون شیخ عبد القادر حضرت خواجہ عبد المجید قادری خضری علیہ رحمہ، جن کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیا، وہ عام شخصیت نہیں ہے، شاید ہم ان کی عظمت کو بھول چکے ہیں۔ آپ نے جو
ایک دیا جلایا، جو ایک شمع جلائی تھی، سب سے پہلے تحریک حی علی الصلاۃ جو شروع کرنے والی ذات ہے، جو شروع کرنے والی شخصیت ہے، وہ خواجہ عبد المجید قادری خضری۔ پوری دنیا پر تحریک حی علی الصلاۃ سٹارٹ آپ نے کی تھی۔ بڑے بڑے وزراء، مشائخ اعظام، پیران اعظام، علماء کرام، مفتیان اعظام، سب سے پہلے آپ نے ایک تحریک شروع کی تھی، تحریک حی علی الصلاۃ، کہ آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف۔ تحریک صلاۃ یہ سب سے پہلے شروع کرنے والی شخصیت کا نام شیخ المشائخ خواجہ عبد المجید قادری خضری علیہ رحمہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ فرماتے ہیں میرا وہ مرید نہیں ہے جو نماز نہیں ادا کرتا۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کبھی کرامات نہیں بیان کی، بس یہ ضرور آپ نے جملہ بولا تھا ہر تقریر کے اندر، میرا وہ مرید ہی نہیں ہے جو نماز نہیں ادا کرتا۔ میری بیعت کے اندر وہی ہے، کل محشر کے میدان میں جب مصطفیٰ کے لوح حمد کے نیچے میں کھڑا ہوں گا، میں اسی کا ہاتھ پکڑوں گا، وہی میرا مرید ہوگا جس نے پوری زندگی نماز پڑھی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، میں محشر کے میدان میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مرید وہی ہے، آپ کا عقیدت مند وہی ہے جو نماز کو ادا کرتا ہے۔ اس وقت بڑے بڑے پیران اعظم آپ کے قدموں میں گرے تھے جب آپ نے تحریک حی علی الصلاۃ کا آغاز کیا تھا۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت کے وزراء، اس وقت کے بڑے بڑے وزراء اور وزیر اعلیٰ اعظم تک سب آپ کے قدموں میں گر گئے تھے۔ اور آپ نے جب یہ تحریک شروع کی تو پورے شمال و جنوب کے ہر طرف میں یہ ایک آواز گونج گئی کہ لوگوں، اگر وادی دیول میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، ایک ایسا انسان بیٹھا ہے جو انسانوں کو، جو لوگوں کو رائے ہدایت دے رہا ہے، یہ وہ شخصیت تھی، یہ وہ ذات تھی۔ عزیزان گرامی، 1965 کی جنگ میں ایک شخص نا، اس کو چوٹ آ گئی، اس کو 1965 کی جنگ کے اندر چوٹ آ گئی اور اس کے ٹانگ کے اندر کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے پڑ گئے نا اس کی ٹانگ کے اندر، بڑے بڑے حکاماں سے، اتباع سے اس نے علاج کروایا، سب نے لا علاج قرار دیا، کہا کہ یہ تیری ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، اس ٹانگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب سب حکاماں نے بتا دیا تو کسی نے کہا کہ یار تم میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وادی دیول میں ایک شخص بیٹھا ہے جس کو خواجہ عبد المجید قادری خضری کہتے ہیں، چل اس کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اس نے کہا یار سارے زمانے کے حکاماں نے مجھے جواب دے دیا ہے، وہ بابا کیا کرے گا، اس کے ہاتھ میں کیا وہ طبیب ہے؟ کہا طبیب تو نہیں ہے لیکن اللہ والا ضرور ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا اور تو کچھ نہیں، طبیب تو نہیں، ڈاکٹر تو نہیں، حکیم تو نہیں، لیکن یہ ہے اللہ والا ضرور ہے، چل یار چلتے ہیں۔ اس نے کہا یار نہیں، مجھ سے چلا تو جاتا نہیں، کہاں تو مجھے اٹھائے گا، وادی دیول میں کہاں لے کر جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا یار ایک دفعہ چل تو صحیح، میں نے سنا ہے وہ خواجہ عبد المجید قادری خضری جس شخص پہ نگاہ ان کی پڑ جاتی ہے وہ شخص ولی کامل بھی بن جاتا ہے۔ ان کی نگاہ کے اندر یہ عالم ہے، جب کسی شخص پر ان کی نگاہ پڑتی ہے وہ ولی کامل بھی بن جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، صوفی محمد اشرف قادری، تو انہوں نے بھی دور دیکھا ہے، آپ کی زیارت فرمائی، تو یقیناً آپ انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت کتاب بھی تحریر کی ہے، اس کے چند اشعار میں نے پڑھے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، یہ چھپے ہوئے رستم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکتیں، بڑی کمال کی وہ بات ابھی انشاءاللہ کتاب منظر عام پہ آئے گی، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ ان کی نگاہ کا عالم ہے، یہ ان کی نگاہ کی عنایت ہے کہ الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے سادہ سا انسان جو عام نظروں میں علم سے بھی شاید وابستہ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن کمال کے اشعار لکھ کر یہ سارے کا سارا فیضان یہ وہ خواجہ عبد المجید قادری خضری علی رحم آپ کی نگاہ کا عنایت ہے کہ آج یہ گھر میں بیٹھ کے اتنی کمال کی کتاب لکھ بیٹھے ہیں، ابھی وہ منظر عام پہ بھی آئے گی۔ عزیزان گرامی، بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور 1965 کی جنگ ہوئی، اس میں یہ مجھے زخم آ گیا، کیڑے پڑ گئے ہیں،
تو میں نے تمام حکماء سے علاج کروایا، سب نے لا علاج کروا دیا، کہا کہ یہ ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ حضور قبلہ سماعت فرمائیے، قادری نسبت سے تعلق رکھنے والوں، قادری سلسلہ سے تعلق رکھنے والوں، جس کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، جس آستانے سے آپ وابستہ ہو، آپ نے کہا کہ بیلیا ٹانگ سیدھی کر، ایسے اس نے ٹانگ سیدھی کی۔ آپ نے کہا کہ بیلی یہاں سے پانی گرم کرے، پانی کو گرم کیا اور اس گرم پانی میں ایک ٹاکی کو بہو کر اس کی ٹانگ کے اوپر لگائی اور کہا بیلیو یہاں سے تیل پکڑاؤ۔ وہ وہاں کے جو خلفاء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے وہ جو تیل پکڑا تھا وہ سرسوں کا تیل تھا، عام جو ہم استعمال گھروں میں کرتے ہیں، کوئی خاص تیل نہیں تھا۔ اس کے اوپر تیل لگا دیا زخم کے اوپر اور اوپر ٹاکی باندھ دی، کہا کہ بیلی اب آرام کر۔ وہ شخص کہتا ہے عزت ذوالجلال کی قسم، جب سے چوٹ آئی ہے ایک رات بھی جی بھر کے نہیں سویا۔ جیسے ہی آپ نے تیل لگایا مجھے ایسی نیند آئی، آرام کے ساتھ میں 2 3 4 گھنٹے آرام کرتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو قبلہ نے پھر طلب فرما لیا کہ بھئی وہ بیلی کدھر ہے، وہ دوست کدھر ہے جس کے میں نے پانی لگایا اور تیل لگایا، وہ کدھر ہے؟ کہا کہ حضور وہ وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جس آستانے سے آپ تعلق رکھتے ہو، جس کے پیروں کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیا ہے نا، آئیے سماعت فرمائیے، کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ وہاں سے اٹھے اور مسجد میں گئے، یہ نہیں کہا کہ مریض کو یہاں لاؤ، قبلہ یہ نہیں کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، بلکہ آپ اٹھے اور اس کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بڑے لوگوں کی بڑی شان۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، آپ وہاں سے اٹھے اور اس کے پاس گئے۔ کہا بتا بھائی 3 4 گھنٹے پہلے میں نے جو تیل لگایا، پٹی باندھی تھی، کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور لگتا ہے کہ کافی آرام ہے۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر دکھا تو صحیح، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا کھڑے ہو کے دکھا تو صحیح۔ اللہ اکبر، جیسے وہ کھڑا ہوا، ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز، نماز عصر کا وقت ہوا، وہ کھڑا ہوا، کہا چل کے دکھا تو صحیح۔ اللہ اکبر، وہ چل کے دکھانا شروع کر، چلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی پٹی کو اتارا اور دیکھا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ، بالکل زخم ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیں، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیلی بات یاد رکھ، میں نے تجھے اس لیے ٹھیک نہیں کیا تو میرا مرید ہو، مجھے یہ اس بات کی طلب نہیں ہے کوئی میرا مرید ہو، میں تو کسی کو مرید کرنے کا طلبگار ہی نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے قدموں میں گر جائے، میں ایک انسان ہونے کے ناطے پہ تجھ پہ یہ شفقت کی ہے۔ اللہ نے مجھے علم لدنی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے ایک اپنا برگزیدہ انسان بنایا ہے، اور یاد رکھ میں نے صرف اس لیے بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے پہ تجھ پہ یہ رحم کیا ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو میرا مرید ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں حضور مجھے اپنا مرید فرما لیں، میں ساری زندگی باقی ماندہ جو زندگی ہے آپ کے قدموں پہ نشاور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بیلیو، سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے والوں، یہ وہ سلسلہ ہے جو خواجہ عبدالمجید قادری رحم اللہ تعالی علیہ، جو یہ سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا ہے، اور یاد رکھیے یہ وہ سلسلہ ہے، آج بھی آپ کی تربت میں جاتے ہو تو آپ نے ماشاءاللہ 23 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہونا ہے، تو اللہ کے فضل سے جب آپ اس محفل میں پہنچیں گے تو یہ وہ سلسلہ ہے جب آپ کی تربت پہ جاتا ہے جو شخص جو مراد لے کے جاتا ہے تو اللہ والے ان کی مرادوں کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی نگاہ کا یہ عالم تھا، جب آپ کسی کو دیکھ لیتے تھے تو اس کے دکھوں کو ختم کیا کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کہ میری کرامات ظاہر ہو، یہ آپ کو ایک بار بھی اپنی کرامت ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آج کے پیر جو ہے نا، جس سے کوئی کرامت صادر ہو جائے تو پیر پورے معاشرے کو بتاتا ہے کہ اپنے 2 4 چیلے رکھے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یار اس کو مشہور کر دو، معاشرے میں پھیلا دو کہ پیر صاحب سے یہ بھی کرامت صادر، یہ بھی کرامت، یہ بھی۔ وہ چیلے جو ہے نا وہ پیر صاحب کی بڑی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ عزت ذوالجلال کی قسم، حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے سلسلہ سے تعلق رکھنے والوں، جب آپ منہاج القرآن کے اندر تشریف لائے تھے، یہ آج منہاج القرآن پوری انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، عالم اسلام میں ایک ابھرتا ہوا یہ ستارہ ہے۔ اس کی جو بنیاد اور اس کی بنیادوں میں جو محنت و مشقت ہے
وہ سلسلہ قادریہ کے عظیم مشائخ حضور خواجہ عبد المجید قادری خضری علیہ رحمہ کی ہے۔ آج جو ڈاکٹر طاہر القادری کو جتنی مراتب ملے ہیں، جتنا مقام ملا ہے، جس نے یہ عزتیں عطا کی، جس نے یہ مقام دیا، جس نے یہ عزتوں سے نوازا، آج انٹرنیشنل عالمی سطح پہ ابھرتا ہوا ستارہ منہاج القرآن جو ہے، یہ حضور خواجہ عبد المجید قادری خضری کی نگاہ عنایت سے ہے۔ آج وہ قادری صاحب اپنی بارہا تقریر میں یہ بات کہتے ہیں کہ منہاج القرآن ابھرا ہے، اس کو عزتیں ملی ہے، یہ خصوصاً حضور خواجہ عبد المجید قادری خضری کی نگاہ عنایت ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان کی شان کیا بیان کروں کہ ان کی شان ہی وراء ورا ہے، بس بدقسمتی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، ہم نے ان کو بھول چکے ہیں، ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ ان کی تربت پہ جاتا ہے نا، تو میں بڑے اپنے علم کے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں، اس کو ہر مراد پوری ہوگی، اس کو ہر تمنائیں پوری ہوں گی، اگر اس کا صدقے دل ہو صحیح، ٹھیک ہے نا، صدقے دل ہو، ایمانداری سے اخلاص کے ساتھ آج بھی ان کی تربت پہ جائے۔ حضور جانشین پیر روح الحسنین معین، آپ بھی ایسی شخصیت کے مالک ہیں، ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ اگر الحمدللہ کی تفسیر کریں نا تو صبح سے شام، شام سے صبح ہو سکتی ہے، لیکن ان کی زبان چلتی رہے گی، لیکن الحمدللہ کی تفسیر ختم نہیں ہونے والی، اتنے پائے کے عالم دین ہیں۔ آپ نے غالباً 2002 کے اندر ایک دعویٰ کیا تھا، ابھی وہ دعویٰ موجود ہے، انہوں نے عقائد اہل سنت کے عقائد بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس اہل سنت کے عقائد جو آپ نے بیان کیے وہ بڑی تفصیل ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو رد کر دے، میرے دلائل کو رد کر دے، جہاں وہ کھڑا ہوگا، جس چونک میں مجھے کھڑا کرے گا، جو سزا چور کی وہ سزا مجھے سزا دے دے۔ کوئی میرے دلائل کو رد کر دے، آج تک کوئی بھی محقق، کوئی بھی معلم آپ آج تک ان کے دلائل کو رد نہیں کر سکا۔ تو عزیزان گرامی، جو عقائد اہل سنت آپ نے بیان کیے ہیں، تو یقیناً جب آپ کا چہرہ دیکھا جاتا ہے نا تو یقیناً نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، ایسا چہرہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کیوں نہ نور پھوٹے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی تفسیر ہی ایسی بیان کرتے ہیں، جیسے بولتے ایسے لگتا ہے کہ پھول نچھاور ہو رہے ہیں، جملے نکلتے ہیں لگتا ہے کہ پھول کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اختتام میں میں بتاتا ہوں عزیزان گرامی، میرے والد گرامی ہدایت اللہ قادری رحم اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کرو رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرا چھوٹا بھائی، اس کی پیدائش ہوئی، تو جب پیدائش ہوئی تو والد صاحب نے چاہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب میں ہوا بیمار تھا، 2-3 سال بیمار ہی رہا، میرا بڑا بھائی ہوا وہ بھی بیماری میں 2-3 سال اس نے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تو چلو ایسے کرتے ہیں کہ پہلے 2 بیٹے بیمار ہی رہے، تو حضور شیخ خواجہ عبد المجید قادری خضری علیہ رحمہ آپ کے پاس چلتے ہیں، تو وہاں سے دعا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ابھی چند ہی دن کا وہ بیٹا تھا، تو جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو خواجہ عبد المجید قادری خضری آپ نے اپنی گود میں لیا، جب گود میں لیا نا تو چیک دے کر مسکرانا شروع کر دیا۔ والد گرامی نے پوچھا کہ حضور آپ مسکرا رہے ہیں، اس مسکراہٹ کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہدایت اللہ، بات اس طرح ہے کہ جب یہ چڑھتی جوانی ہوگی نا، چڑھتی جوانی ہوگی تو یہ اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ اب یہ چند دن کا بیٹا تھا، تو اب وقت گزرا، چڑھتی جوانی تھی، تو اللہ کے گھر کا طواف کر لیا۔ جب اللہ کے گھر کا طواف کیا نا تو والد گرامی کی اور والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو ہم نے پوچھا اس کا آپ کے آج آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ ہمارے بھائی نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے، تو اس کے رونے کی وجہ
فرمانے لگے کہ جب آپ کا بھائی چھوٹا سا تھا نا تو خواجہ عبد المجید قادری خضری علیہ الرحمہ آپ نے کہا تھا چڑھتی جوانی میں یہ اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ عزیزان گرامی، جس پر آپ کی نگاہ پڑ جاتی تھی نا تو وہ ولی کامل بھی بن جاتا تھا اور اس کے مقدر بھی جاگ اٹھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے چند دنوں کے بعد سفر کرنا ہے تو اپنی نیک حاجات، اچھی حاجات جو ہیں وہ دل میں لے کر ان کے مزار اقدس پر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ جو جو مراد آپ لے کے جائیں گے آپ کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھ لیں۔ اب یہ دیکھیے، کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وزیر ہے، جو اس کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی ڈاکٹر سے، اس کی وکیل سے، اس کی ایم پی اے سے قربت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کام کوئی کروانا ہوتا ہے نا تو اس سے کہا جاتا ہے یار تیری قربت زیادہ قریب ہے، تو زیادہ قریب ہے تو ہماری بات، ہمارا فیصلہ، ہماری سفارش ان سے کر۔ جب وہ ان کی سفارش کرتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قربت میں ہوتا ہے ان لوگوں کے۔ ایسے ہی ہم بھی اللہ والے ہیں، ہم بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی قربت میں چلے گئے ہیں، جنہوں نے محنت و مشقت کی ہے، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ جیسے انہوں نے زندگی بسر کی ہے انہی کی سیرت پہ ہمیں عمل کرتے ہوئے ان جیسی زندگی کو سفر طے ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ جیسے آپ جاتے ہو، لیکن میں ہاتھ باندھ کے یہ عرض کروں گا کہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں جانا، یہ نہیں خلیفہ صاحب، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جانا۔ آپ نے